الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد پچھلے جمعہ میں حسن اخلاق کے ضمن میں ان اوصاف کا یا ان اخلاق کا ذکر شروع کیا گیا تھا جن کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ان کے مقابل ان برے اخلاق کا جن سے بچنا اجتناب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ان میں سے ایک وصف کا بیان ہوا تھا حلم، اور اس کے مقابل غصہ، بیجا غصہ، اس کی حرمت کا بیان ہوا تھا. کچھ تھوڑا سا تتمہ اس بیان کا باقی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ جو احادیث آ رہی ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر ذکر کی ہے، ان کے ذیل میں انشاءاللہ وہ باتیں آ جائیں گی. تو یہ حدیث ہے عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم. یہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نیکی اور گناہ کے بارے میں، یعنی یہ پوچھا کہ نیکی کیا چیز ہے اور گناہ کیا چیز ہے. مقصود یہ تھا کہ نیکی کے بارے میں بھی کوئی مختصر بات ایسی ارشاد آپ فرما دیں جو جامع ہو اور جس کی روشنی میں پتہ چل جائے کہ فلاں کام نیک ہے، فلاں کام کرنے کا ہے. اور گناہ کے بارے میں بھی کوئی جامع بات آپ ارشاد فرما دیں کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے. تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہن. دو مختصر تعریفیں فرمائی، نیکی کی بھی اور گناہ کی بھی. نیکی کی تعریف یہ فرمائی کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی نام ہے خوش اخلاقی کا، اچھے اخلاق کا نام ہے بر، نیکی. یعنی اگر اخلاق صحیح ہو جائیں، درست ہو جائیں، اچھے ہو جائیں تو نیکی کے تمام شعبے اس کے اندر حاصل ہو جاتے ہیں. جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ خوش اخلاقی کے معنی یہ ہے، اخلاق کے اچھے ہونے کے معنی یہ ہے کہ انسان کی طبیعت، انسان کے باطن میں صحیح جذبات پیدا ہونے لگے، صحیح خیالات پیدا ہونے لگے، جذبات میں اعتدال آ جائے، انسان کی طبیعت میں اعتدال آ جائے. یہ ہے حسن خلق کے معنی. اور یہ چیز حاصل ہو جائے تو ساری شریعت اس کے اندر آ جاتی. کیونکہ جب اخلاص پیدا ہو گیا، فرض کرو اللہ کے لیے کہ ہر کام آدمی اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، اخلاص پیدا ہو گیا، تواضع پیدا ہو گئی، ایثار پیدا ہو گیا، دوسروں کی غمخواری ہمدردی پیدا ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. یہ اخلاق جب پیدا ہو جاتے ہیں تو سارے کام انسان کے درست ہو جاتے ہیں. اس لیے ایک حدیث میں ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله، کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے یعنی دل، کہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. یہ طبی اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار انسان کے دل پر ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ اس گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اخلاق وابستہ کر رکھے ہیں. وہ اخلاق اگر درست ہو جائیں تو سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، وہ خراب ہو جائے سارے اعمال خراب ہو جائیں. تو اس لیے حسن الخلق سے تعریف فرمانا نیکی کی یہ ایک جامع تعریف ہے کہ جب یہ درست ہو جائے گی، یعنی دل درست ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اسے پیدا ہو گئی، اخلاص پیدا ہو گیا، تو اس کی عبادات بھی درست ہو جائیں گی، اس کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، اس کے اخلاق بھی درست ہو جائیں گے، اس کے معاشرت بھی درست ہو جائے گی. اس لیے جامع تعریف فرما دی کہ نیکی ہے اخلاق کی درستی، حسن الخلق. اور اس کے مقابلے میں گناہ کی تعریف یہ فرمائی کہ والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ یوں سمجھ لو وہ چیز ہے جس سے تمہارے دل میں خلش پیدا ہو، یعنی وہ کام کرتے ہوئے تمہارے دل میں رکاوٹ
پیدا ہو اور تم اس بات کو پسند نہ کرو کہ تمہارا وہ عمل دوسروں کے علم میں آئے. یعنی ایسا کام جس کو کرتے ہوئے دل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، بھائی پتہ نہیں اچھا ہے برا ہے، کروں کہ نہ کروں، کچھ دل آمادہ نہیں ہو رہا، مطمئن نہیں ہو رہا. اور اگر کر لیا تو یہ خواہش ہے کہ بھائی لوگوں دوسروں کو پتہ نہ چلے تو اچھا ہے. یہ کام جب ہو تو سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے. اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے دل میں ایک عجیب چیز پیدا فرما دی جس کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے وہ ضمیر ہے، کوئی کہتا ہے وہ نفس لوامہ ہے. ایک ایسی چیز پیدا کر دی ہے انسان کے دل میں جو برائی کا احساس دل دلاتی ہے اور اچھائی کا احساس دلاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے دل میں پیدا کر دی. تو وہ جو کانٹا ایک لگا ہوا ہے ایک مومن کے دل میں، تو برا کام کرتے ہوئے وہ کانٹا انسان کے دل میں چبھتا ہے. اسی چبھن کا نام ہے تردد، شک، خلش. وہ خلش پیدا ہوتی ہے کہ یہ کام پتہ نہیں کروں کہ نہ کروں، اچھا ہوگا یا برا ہوگا. یہ خلش جو پیدا ہو رہی ہے، فرماتے ہیں جب تک کہ تمہیں کسی کام کا شرعی حکم معلوم نہ ہو تو جہاں خلش پیدا ہو رہی ہو اس کو چھوڑ دو، رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ ہے. یہ اس لیے بتا دیا عام آدمیوں کو، ایک اصول بتا دیا، کیونکہ ویسے تو شریعت نے کھول کھول بتا دیا کہ فلاں کام حرام ہے، فلاں کام حلال ہے، فلاں جائز ہے، فلاں ناجائز ہے. لیکن ہر ایک آدمی کو ساری باتوں کا علم نہیں ہوتا. تو کرتے ہوئے ایک مومن کے دل میں کبھی کبھی خلش پیدا ہوتی ہے، کانٹا سے کھٹکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بس وہاں رک جا، اس واسطے کہ یہ جو خلش تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کام میں کچھ نہ کچھ برائی ضرور ہے. اور کم از کم یہ کرو کہ اگر کوئی جاننے والا موجود ہے تو پوچھ لو اس سے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے. اور جب تک کہ پوچھ کر اطمینان نہ ہو جائے اس کے جائز ہونے کا یا حلال ہونے کا، اس وقت تک وہ کام نہ کرو. یہ ایک اصول بیان فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس سے رکاوٹ ملے. مگر یہ اس وقت ہے، ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ کانٹا جو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے دل میں، جو روکتا ہے ٹوکتا ہے انسان کو برے کام کی، یہ اس وقت ہے جب کہ انسان کی فطرت سلیم ہو اور گناہوں کی کثرت نے اس کو بے حس نہ بنا دیا، اللہ بچائے. تو اس وقت یہ کانٹا کھٹکتا رہتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ کانٹا کھٹکتا رہتا ہے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور جائز ناجائز حلال حرام سب کچھ کرتا چلا جاتا ہے غفلت کے عالم میں. تو بے تحاشا کرتا ہے گناہ اور بے فکری سے کرتا ہے، غفلت سے کرتا ہے. تو کرتے کرتے یہ حالت ہو جاتی ہے کہ پھر یہ کانٹا کھٹکنا بند کر دیتا. پھر انسان کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے، دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد غلط سے غلط کام کے وقت میں بھی دل میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا اور وہ کھٹکنا بند ہو جاتا ہے. تو اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. پھر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، ذوق بگڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر یہ کانٹا صحیح کھٹکنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس کا اعتبار نہیں. کوئی آدمی کیسا، مجھے تو کبھی نہیں کھٹکتا، میں تو شراب بھی پیوں اور گناہ کا کام بھی کروں اور بدکاری بھی کروں معاذ اللہ، اور میرے دل میں تو کوئی کھٹکتا ہے نہیں، لہذا میرے لیے تو گناہ نہ ہوا. تو وہ اس لیے نہیں کھٹکتا کہ گناہ کر کے اس کو بیکار کر دیا. حدیث میں آتا ہے، بڑی یاد رکھنے کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی مومن، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اس گناہ سے سیاہ نقطہ لگ گیا. اب اگر اس نے گناہ کے اوپر توبہ کر لی، استغفار کر لیا، نادم ہو گیا، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی یا اللہ مجھے معاف فرما دی، تو یہ نقطہ مٹا دیا جائے. لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کے بعد پھر دوسرا گناہ کر لیا تو ایک اور نقطہ لگ جائے، اور گناہ کر لیا ایک اور نقطہ لگ جائے گا، اور گناہ کر لیا اور نقطہ لگ جائے گا، یہاں تک کہ جب آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے دل کے زنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، دل پر زنگ لگ جاتا ہے، جس کو قرآن نے فرمایا کلا بل ران علی قلوب، جو ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا. اللہ. اب یہ نقطہ کیسا ہوتا ہے اور زنگ کیسے لگتا ہے؟ چیر کے دیکھو دل میں تو کالا نقطہ نظر شاید نہ آئے، لیکن یہ نقطہ لگنے کے معنی یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک صلاحیت رکھی ہے اچھے برے کے امتیاز کی، یہ سیاہی اس امتیاز کی صلاحیت کو ختم کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب انسان بڑھتا چلا جاتا ہے وہ صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے
اور زنگ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کوئی ذرا سی بھی خلیج پیدا نہیں ہو اس کے اندر، تو اس کا تو اعتبار نہیں. لیکن ایک سلیم الفطرت انسان کے دل میں جو کھٹک پیدا ہوتی ہے تو اس کو اعتبار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان، ہر مومن کے دل میں یہ کانٹا رکھا ہے. اب میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب صلی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، وہ برا کام کرتے ہوئے دل میں رکاوٹ پیدا ہوئی، یا کسی اچھے کام کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا. فرض کرو تم پانی پی رہے تھے اور پانی پیتے ہوئے کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، دل میں ایک دم سے دل میں خیال آیا بھائی سنت تو یہ ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے پانی، تو دل میں خیال آیا کہ بیٹھ کے پینا چاہیے. یہ جو دل میں خیال آیا ہے یہ وہی ضمیر، وہی جو اللہ تعالیٰ نے کانٹا رکھا ہے وہ تمہیں یاد دلا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں وارد. تو صوفیاء کرام اس کو کہتے ہیں وارد، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل پر وارد ہوئی، یہ بات ایک الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو یہ تم جو پانی پی رہے ہو کھڑے ہو کر پیو گے سنت کے خلاف ہوگا، پھر بیٹھ کر پیو گے 3 سانس میں پیو گے تو یہ سنت کے مطابق ہوگا اور اس میں برکت ہوگی، اس میں نور ہوگا، اس میں ثواب ملے گا. یہ دل میں خیال آیا، یہ وارد آ گیا. تو یہ وارد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے، وہ فرماتے ہیں مہمان ہے اللہ تعالیٰ. اس کی اگر قدر کی، عزت کی، خاطر کی کہ ہاں بھائی تم نے مجھے صحیح بات بتائی، میں کھڑے ہو کے نہیں پیتا بیٹھ کے ہی پی رہتا ہوں، تو اس وارد کا، اس مہمان کی چونکہ تم نے خاطر کی، عزت کی، اس لیے یہ بار بار آئے گا. آئندہ اب تمہیں ایک سنت پر عمل کروا دیا اس نے، کل جب کھانے میں بیٹھو گے تو اس وقت میں تم سے کہے گا کہ نہیں یہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور ہاتھ دھو کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کھانے کے بعد الحمدللہ کہو. ان سنتوں پر بھی عمل کروائے گا، بار بار آتا ہے. لیکن اگر اس مہمان کی تم نے ناقدری کی، یہ مہمان اس طرح ناقدری کی کہ دل میں خیال آیا کہ بھائی کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، سنت تو یہ تھا کہ بیٹھ کے پیتے، تم نے جھٹک دیا، ارے بھائی کوئی ایسا فرض واجب تو ہے نہیں، کوئی ایسا کوئی گناہ کی بات تو ہے نہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے، چلو چھوڑ دو. یہ تم نے اس کی ناقدری کر دی تو یہ روٹ جائے گا. اگر 2-4 مرتبہ تم نے اس کو اسی طرح جھٹک دیا تو یہ روٹ جائے گا، پھر آنا بند کر دے، اور پھر سنت کے خلاف ہی نہیں، جائز کے خلاف، ناجائز حرام کام کے اوپر بھی یہ ٹوکنا بند کر دے. لہٰذا یہ جو دل میں خیال آتا ہے کسی نیکی کا، کسی نیکی کرنے کا یا کسی برائی سے بچنے کا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سمجھو، اللہ کا مہمان سمجھو، اس کی خاطر کرو، اس کی بات سن لو. اگر جو داعیہ تمہارے دل میں اس وقت پیدا ہوا ہے تم نے اگر اس کو جھٹک دیا تو آئندہ آنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، اور کیا پتا آئندہ وہ نیک کام تمہارے کرنے کی توفیق ہو کہ نہ ہو، پھر آئندہ وہ ثواب حاصل کرنے کا موقع ملے کہ نہ ملے. لہٰذا جس وقت جس نیکی کا خیال آ رہا ہے کر گزرو، جو داعیہ پیدا ہوا کر گزرو، اس کو اٹھا کر مت رکھو کہ اچھا کیسے شروع کریں گے. یہ شیطان کا داؤ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی خیال تو اچھا ہے، واقعی صحیح بات ہے، لیکن کل سے کریں گے شروع. اب وہ کل پھر کبھی آتی نہیں، کیونکہ جو داعیہ اس وقت ہے وہ اس وقت مزمحل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. جو داعیہ جس وقت پیدا ہو اس کے اوپر عمل کرے. اسی طرح گناہ سے رکنے کے معاملے میں اگر تم نے اس کی بات مان لی کہ اس نے تمہیں ٹوکا تھا گناہ سے اور بات مان لی، رک گئے، تو انشاءاللہ یہ آئندہ بھی تمہیں گناہوں سے روکے گا. اور اگر اس سے نہ رکے تو پھر اللہ بچائے، اندیشہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ غفلت کا پردہ نہ پڑ جائے، پھر یہ ضمیر ٹوکنا ہی روک دے. دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو جن کے حالات پڑے ہوں گے تاریخ میں، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے رعونت والے، کیسی کیسی ان کے سامنے کھلی کھلی دلیلیں بیان کی گئی، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں انجام اپنے جیسے فرعونوں کا کیا کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود پڑے ہوئے ہیں اسی غفلت میں اور کیے جا رہے ہیں ظلم، کیے جا رہے ہیں ستم، کیے جا رہے ہیں استبداد. یہ اس وجہ سے کہ دل پر مہر لگ گئی ہے، زنگ لگ گیا ہے، وہ کانٹا کھٹکنا بند ہو گیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ یہ جو کھٹک دل میں پیدا ہو رہی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اور جب یہ کھٹک پیدا ہو تو رک جاؤ. ایسے کام سے رک جاؤ جس میں شبہ ہو، اس سے بھی رک جاؤ. یہ ہے عاقل. ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے، حلال چیزیں کیا کیا ہیں، اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں، اور وبینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، یا تو شبہ پیدا ہو رہا ہے ناواقفیت کی وجہ سے کہ آدمی کو مسئلہ معلوم نہیں، یا کسی عالم ہے لیکن اس کو دلائل کے اندر تعارض ہے، اس کی وجہ سے اس کو شبہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کو حلال کی کیٹیگری میں ڈالوں یا حرام کی کیٹیگری میں ڈالوں، اس وجہ شبہ ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ جو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر شبہ ہو
تو جو شخص ان شبے کی باتوں سے بھی بچے گا وہ اپنے آپ کو بچا لے جائے گا آخرت. اور جو ان شبے کی چیزوں کو اس نے بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیا تو اندیشہ ہے کہ بعد میں وہ صریح اور حرام اور ناجائز چیزوں کے اندر پڑے گا. اور اس کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ پہلے زمانے میں جاہلیت کے اندر یہ قاعدہ تھا کہ جو بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے وہ اپنے لیے کچھ چراگاہیں مخصوص کر لیتے تھے جن میں خود صرف انہی کے جانور چرتے تھے، بادشاہ کے، سردار کے، اور دوسرے لوگوں کو جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اس چراگاہ میں جو بادشاہ نے بنائی ہے اپنے لیے اس میں دوسروں کو چرنا ناجائز ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے جانور اس چراگاہ کے بالکل قریب لے جا کر چرائے تو اندیشہ ہے کہ کسی وقت کوئی جانور بے قابو ہو کر اس چراگاہ میں داخل ہو جائے گا، اور داخل ہو جائے گا تو سردار کا کہ عذاب کا نشانہ بنے گا. اور اگر کوئی چاہے کہ میں اس خطرے سے محفوظ رہوں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دور دور چرائے، قریب بھی نہ پڑے. تو اس واسطے حضور نے فرمایا کہ جو مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تمہیں شبہ ہو رہا ہے ان سے بھی بچو، ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھو تاکہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، اور یہ تمہارا جو کانٹا ہے جو تمہیں روک رہا ہے اس کی قدر ہو جائے. تو بھائی یہ ایک اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ہر وہ چیز جس کے کرنے سے دل میں رکاوٹ پیدا ہو، اور رکاوٹ پیدا ہونے کے ساتھ تمہیں ساتھ میں یہ بھی خیال ہو تمہیں دوسروں کو پتہ نہ لگے اس بات کا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کو گناہ سمجھ کر چھوڑو. یہ ہے تقویٰ، تقویٰ کا اعلیٰ درجہ. یاد رکھیے تقویٰ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. تقویٰ ایک تو ہے الحمدللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ عن الشرک، شرک سے بچنا، توحید کا اقرار و عقیدہ اور شرک سے بچنا. یہ پہلی قسم ہے، ادنا درجے کی قسم ہے تقویٰ کی، تقویٰ عن الشرک. یہ الحمدللہ ہر مومن کو حاصل ہے جو بھی توحید پر ایمان رکھتا ہے وہ اس معنی کے لحاظ سے متقی ہے کہ شرک کا ارتکاب نہیں کرتا. دوسرا درجہ ہوتا ہے تقویٰ عن المعاصی، گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے بچنا، یہ دوسرا درجہ ہے اور اس کی تحصیل فرض ہے. اور تیسرا درجہ ہے تقویٰ عن الشبہات، کہ صرف حرام چیزوں سے نہیں بچ رہا بلکہ شبہات سے بھی بچ رہا ہے. جہاں شبہ بھی ہو تو وہاں پاس نہیں بھٹکتا، اپنے آپ کو اسے بچاتا ہے. تو یہ تقویٰ عن الشبہات یہ تیسرا درجے کا تقویٰ ہے جو اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے. اور جو انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ان سب کا تقویٰ یہ تیسرے درجے کا تھا کہ نہ صرف شرک سے اور گناہوں سے بلکہ شبہ کی چیزوں سے ہی بچتے تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس بات کی تاکید فرمائی کہ شبہ سے بچو. تو سبق جو ہمیں آپ کو ملا وہ یہ کہ جن چیزوں کا حکم معلوم نہیں اس کے بارے میں جب تک حکم معلوم نہ ہو اور طبیعت میں شبہ ہو اس وقت تک اس کام کو نہ کرو، رک جاؤ. ہاں جب کبھی فتویٰ مل جائے کہ بتا دیا کسی عالم نے، جاننے والے نے، مفتی نے کہ یہ کام جائز ہے، پھر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور اس کے باوجود اگر شبہ دل میں ہو، کھٹک ہو اور انسان بچ جائے تو اور زیادہ فضیلت کی بات ہے. یہ جس کو تقویٰ عن الشبہات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو یہ عطا فرمائے، تقویٰ کی دولت عطا فرمائے. تینوں درجات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے عطا فرمائے. یہی راستہ ہے فلاح کا اور صلاح. دوسری حدیث ہے کہ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی غبض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقه. یہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ضمانت لیتا ہوں جنت میں گھر دلوانے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جنت میں گھر دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں 3 آدمیوں کے لیے. ایک آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جنت میں گھر دلواؤں گا جنت کے کناروں پر. دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جنت میں گھر دلواؤں گا جنت کے بیچوں بیچ. اور تیسرے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جنت میں گھر دلواؤں گا اعلیٰ ترین درجے میں. اور میں ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں. اب اندازہ لگائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت سے زیادہ کس کی ضمانت جو ہے وہ قابل اعتماد ہو سکتی ہے. آپ ضمانت لیتے 3 آدمیوں کے بارے میں فرمایا. ایک فرمایا کہ جنت کے کناروں پر گھر دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں اس شخص جو جھگڑا چھوڑ دے باوجود حق پر ہونے کے. حق پر تھا اور اگر اس کے لیے جھگڑا کرنا جائز بھی تھا، اپنے دفاع کرنا اور انتقام لینا جائز تھا، لیکن محض اللہ کے لیے کہ بھئی کیا جھگڑو اس دنیا کے اندر،
جھگڑا کروں. اس نے جھگڑا چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا. وہی حلم کے تقاضے کے تحت اس نے جھگڑا چھوڑ دیا. فرمایا میں ذمہ دار ہوں جنت کے کناروں پر اس کو گھر دلو. اب چاہو تو یہاں کے گھر پر لڑ لو، دنیا کے گھر پر، دنیا کی زمین پر، دنیا کی جائیداد پر، اور چاہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت لے اور آپ کا وعدہ، آپ کے وعدے کے مصداق بن جاؤ کہ آخرت میں ملے گا جنت میں. تو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ، اتنی زبردست بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور اس حدیث کی وجہ سے بے شمار مثالیں ہیں ہماری تاریخ میں جہاں اللہ والوں نے، اللہ کے بندوں نے اپنا بڑے سے بڑا حق چھوڑ دیا اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کو کا مصداق بننے کا. اور عقل کی بات تو یہی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر جو کچھ جن چیزوں پہ ہم آپ جھگڑتے رہتے ہیں، یہ مال، یہ دولت، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ عزت، یہ شہرت، یہ اقتدار، یہ سلطنت، یہ جن چیزوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، اگر ذرا اللہ تعالیٰ دیکھنے والی آنکھ عطا کرے تو اتنی بے حقیقت چیزیں ہیں جس کا کوئی حد و حساب نہیں. میرے والد ماجد حضرت مفتی احمد شفیع صاحب رضی اللہ عنہ سنایا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم وہاں ہمارے دیوبند کے اندر بچے جو ہیں وہ ایک کھیل کھیلا کرتے تھے سرکنڈوں سے. سرکنڈے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے درخت میں سے کاٹ لیتے تھے چھوٹی چھوٹی شاخیں، اور بچوں کا کھیل ہوتا تھا کہ کوئی ڈھال والی چیز ہے تو اس کے اوپر وہ سرکنڈا ایک بچہ بھی دوڑاتا تھا، دوسرا بھی دوڑاتا تھا. جس کا آگے نکل گیا وہ جیت گیا، جس کا پیچھے رہ گیا وہ ہار گیا. اور جو جیت جاتا تھا وہ دوسرے کے سرکنڈے وہ اس کو مل جایا کرتے تھے کھیل کے اندر، وہ جیت لیتا تھا. تو والد صاحب فرماتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں چھوٹا بچہ تھا، اپنے ایک قائزاد بھائی کے ساتھ یہ سرکنڈوں کا کھیل کھیل رہا تھا. بہت سارے سرکنڈے کہیں سے جمع کر کے لایا اور لا کر کھیلنا شروع کیا. اب کھیلتے کھیلتے یہ ہوا کہ وہ جو میرا بھائی تھے وہ اس کھیل میں بڑے ماہر تھے، تو وہ ہر مرتبہ وہ 2-4 سرکنڈے میرے جیت لیتے. اب مجھے بڑا افسوس ہو رہا، میں چاہتا کہ اب دوسری مرتبہ کھیلوں تو میں واپس لے لوں، مگر ابھی بتاؤ پھر وہ اور جیتے تھے. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے کھیلتے کھیلتے انہوں نے جتنے میں سرکنڈے جمع کیے تھے وہ سارے کے سارے وہ جیت کے لے، جتنے میں نے جمع کیے سب لے. تو فرماتے